بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کے احکام کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے کی دوسری کڑی آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے۔ مسئلہ ہے کہ جو شخص حج یا عمرے کے لیے گیا ہو اور احرام کی حالت میں تھا، اسی حالت میں وہ وفات پا جائے، اس کی موت کا وقت آ جائے، تو اس کی تجہیز اور تکفین اور غسل وغیرہ سب اسی طرح کیے جائیں گے جس طرح دوسرے لوگوں کے لیے کیے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آدمی حالت احرام میں تھا، تو حالت احرام کے اندر خوشبو لگانا اور سر کو ڈھانکنا وغیرہ یہ ایسے امور تھے جن کو ممنوع قرار دیا گیا تھا، جو احرام والا آدمی نہیں کر سکتا تھا۔ تو کیا اس کے مر جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کا سر نہیں ڈھانکا جائے گا، اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا احرام بھی ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کا سر ڈھانکنا اور خوشبو لگانا وغیرہ سب اسی طرح ہوگا جس طرح عام مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ہوتا بھی تھا پہلے زمانے میں، چونکہ پانی کے جہاز سے سفر کیا جاتا تھا تو مہینوں مہینوں کا سفر ہوتا تھا، اسی کے اندر لوگوں کی وفات بھی ہو جاتی تھی۔ تو کیا وہ شخص جو پانی کے جہاز میں سوار تھا اور اس کی موت کا وقت آ گیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو ایسے آدمی کے دفن کا مسئلہ کیا ہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص پانی کے جہاز یا کشتی وغیرہ میں فوت ہو جائے اور خشکی زمین وہاں سے بہت دور ہو، اتنی دور ہو کہ نعش کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو، وہاں تک اگر لے کر جائیں گے زمین تک، خشکی تک، تو اس کی نعش خراب ہو سکتی ہے، سڑ جا سکتی ہے، تو اس وقت چاہیے کہ غسل اور کفن اور نماز جنازہ سے فارغ ہو کر، جس طرح عام لوگوں کا غسل دیتے ہیں اس کو بھی دینا چاہیے، کفن دیتے ہیں اس کو بھی ویسے ہی کفن دینا چاہیے، نماز جنازہ بھی سب پڑھتے ہیں، اس کے اوپر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے کشتی میں، لیکن اس کے بعد اس کو اچھی طرح باندھ کر دریا میں ڈال دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ کوئی وزنی پتھر یا لوہا وغیرہ بھی باندھ دینا چاہیے تاکہ وہ اس کی نعش نیچے بیٹھ جائے، سمندر کے اندر گہرائی تک چلی جائے۔ اور اگر کنارہ اتنی دور نہ ہو، قریب ہو، کنارہ اتنا قریب ہو کہ وہاں تک اگر اس نعش کو لے کر جائے تو وہ نعش خراب نہ ہو، اس کے خراب ہونے کا خطرہ نہ ہو، تو نماز جنازہ پڑھ کر نعش کو رکھ دیا جائے گا اور پھر اس مقام پر، زمین پر پہنچ کر اس کو دفن کیا جائے گا۔ تو ہمارے یہاں رواج ہے کہ عموماً جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے، میت کے اوپر رویا جاتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر غیر مسلم رواج کے مطابق، حالانکہ مسلمان ہوتے ہیں، غیروں کا طریقہ اپناتے ہیں اور کرائے پر عورتوں کو لا کر میت کے اوپر رونے لگاتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے۔ خود آپ علیہ السلام حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جب مریض تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ وہاں پر تشریف لے گئے عیادت کے لیے۔ جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بہت بڑی سخت حالت میں پایا، اور ان کے اطراف میں چند اور دیگر صحابہ بھی تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے موجود صحابہ سے پوچھا، کیا ان کی سانس اکھڑ گئی؟ کیا ان کا وقت قریب آ گیا؟ کیا یہ انتقال فرما چکے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ختم نہیں ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت دیکھ کر بڑا رونا آیا، بہت غمگین ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام رونے لگے تو سارے صحابہ وہاں پر موجود سب رونے لگے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس وقت امت کو ایک تعلیم دی، فرمایا کہ لوگوں اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر تو سزا نہیں دیتا، کوئی گزر گیا،
آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں غم میں، اور دل بڑا نڈھال ہے، تو اس کے اوپر تو سزا نہیں ہے، کیونکہ اس پر بندے کا کوئی اختیار اور قابو نہیں۔ پھر زبان کی طرف اشارہ کر کے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زبان کی غلطی پر سزا دیتا ہے، یعنی زبان سے نوحہ اور ماتم کرے، جو دل میں آیا وہ بک دیے۔ ایسے ایسے الفاظ اس وقت نکالے جاتے ہیں، خصوصاً عورتوں کی طرف سے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کو انیش ملا تھا کیا، وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ بعض وقت تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ کافر ہو جاتی ہے، ایسے کلمات کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نوحہ اور ماتم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سزا دیتا ہے ان لوگوں کو، اور پھر فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے اور اس میت کے حق میں دعا کرنے اور استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ دوسری مرتبہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، جب ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام سے پہلے ان کے نکاح میں تھی، تو جب ان کا انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام تشریف لائے، تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام نے ان کو بند کر دیا اور فرمایا کہ جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے تو بینائی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس لیے موت کے بعد آنکھوں کو بند ہی کر دینا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی یہ بات سن کر ان کے گھر کے آدمی چلا چلا کر رونے لگے۔ معلوم ہو گیا سب کو کہ اب ان کی موت ہو چکی ہے۔ سارے لوگ وہاں پر جو موجود تھے بہت رونے لگے، اور اس رنج اور صدمے کی حالت میں ان کی زبان سے ایسی ایسی باتیں نکلنے لگی جو خود ان لوگوں کے حق میں بد دعا تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اپنے حق میں خیر اور بھلائی کی دعا کرو، ایسے بد دعا مت دیو، اس لیے کہ تم جو کہہ رہے ہو ملائکہ اس پر آمین کہتے جاتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، کتنی پیاری دعا کی تلقین فرمائی۔ دیکھیے، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں ان کا درجہ بلند فرما، اور اس کے بجائے تو ہی ان کی نگرانی فرما، ان کے پسماندگان کی، اور رب العالمین ہم سب کو بخش دے، اور ان کو ان کی قبر میں وسعت عطا فرما، اور ان کی خبر کو نور سے منور فرما۔ یہ دعائیں آپ علیہ السلام فرماتے تھے، تو میت کے حق میں یہ دعائیں فرمانی چاہیے۔ تو رہا اب آنسو بہانا، تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے بھی جاری ہو گئے تھے، جیسے کہ پچھلے حدیث میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت بھی آئے تھے، اور باوجود یہ کہ آپ علیہ السلام کے بیٹے تھے، صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، ان کے انتقال پر بھی آپ علیہ السلام کے آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے، لیکن دل اللہ کی قضا اور قدر پر اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر دل بالکل مطمئن تھا، کوئی گلا شکوہ نہیں۔ گلے شکوے تو وہ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں ہوتا، جن کو تقدیر کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ غسل دینے کے بعد اگر محبت یا عقیدت ہے تو بوسہ دینا جائز ہے، میت کا غسل دینے کے بعد بھی بوسہ دے سکتے ہیں، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے خود حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا، اور پھر روئے تھے بھی آپ علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ تو اگر واقعتاً وفور محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا ہے تو دے سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عقیدت کی بنیاد پر بوسہ دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے اور محبت کی وجہ سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا بوسہ دیا تھا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اب اس کو رواج دے دیا جائے کہ ہر ایک آرا میت کا بوسہ لے رہا، تو یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔